جب شیطان کی وسوسوں میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو اس کا فوراً جو انسٹنٹ جو نتیجہ تھا وہ کیا تھا کہ ان کے لباس، جنت کے جو لباس تھے وہ اتروا دیے گئے۔ تو شیطان جب اپنے راستے پر لے کر آتا ہے نا، اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے لباس کے معاملے میں غافل ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فیشن انڈسٹری جس طرف انسان کو لے کے جا رہی ہے، تو اچھے بھلے جو فیملیز تھیں یا جو اچھے بھلے خاندان، جو جسے خاندانی کہتے ہیں، جو اپنے لباس کے معاملے میں حیا کو بہت زیادہ پریفر کرتے تھے اور چادریں اور عبایا اور سکارف اور حجاب، اس ماحول میں بھی پڑے یعنی بڑے ہونے کے باوجود بعض دفعہ شیطانی حملوں کی وجہ سے اس کے اثرات کیا آتے ہیں کہ وہ صرف ایک چھوٹے گناہ پہ چیز نہیں رہتی، ہم اس گناہ کو جو ہی کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ اٹیک کہاں پہ جاتا ہے، فوراً ہمارے لباس اترنے لگتے ہیں۔ پہلے سر سے سرکے گا، پھر سینے سے سرکے گا، پھر آستینیں آدھی ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد سی تھرو کپڑے ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد ٹائٹ جینز اور ٹائٹس پہننا بھی کوئی مسئلے کی کوئی بڑی بات نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ وہ حیا ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں پر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب انہوں نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں تم کو آخر کار وہیں سے تم کو نکالا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں شیطان کا وار یہاں پر بھی کھانے سے اور لباس سے تھا، اور آج بھی اس کا جو حملہ ہوتا ہے وہ انہی دو راستوں سے آتا ہے کہ کھانے میں انسان سے بے احتیاطی کروانا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کے لباس میں کمی کوتاہی کروا دینا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ تو یہاں سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو اتارا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جس طرح باقی ساری مخلوق ہے بس اپنی کھال کے ساتھ، اگر انسان بھی ایسے ہی ہوتے تو کس طرح ہوتا؟ تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کا ایک کرم ہے، اس کی قدرت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے لباس کو اتارا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، اور ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بتا دیا، یواری سوآتکم۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ لباس صرف اور صرف زینت نہیں ہے، کیونکہ اس کا آگے آتا ہے سب سے پہلا یواری سوآتکم، اور پھر اس کے بعد آتا ہے وریشا، تو تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہے، لیکن سب سے پہلے جو مقصد ہے لباس کا وہ قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کے اذن، اس کی توفیق کے ساتھ ہم اس کے کلام سے جڑ گئے ہیں اور اس کے احکامات کو سیکھ رہے ہیں، اس کے دین کو سیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں صرف اگر ہم اسی شیطانی وسوسے، اور جیسے ہم نے آج کے لیسن کے شروع میں پڑھا نا کہ مختلف جن اور انسان آ کے انسان کو حق کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو اگر صرف ہم ان حملوں پہ ہی بیٹھے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر ہم بھی یہی قیاس اور گمان پہ رہیں گے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ جانتا ہے، میں تو اللہ سے اتنا تقویٰ کرتی ہوں، اور باہر لباس کا کوئی حال ہی نہ ہو۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی کہ اس کے بھی دو اینگلز ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا نا کہ آزمائش اور مصیبت انسان کے اوپر اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، تو ہم کیا کہنا شروع کرتے ہیں؟ دیکھا میں نے کل قرآن میں پڑھا تھا، یہ اپنی کمائی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، پتہ نہیں کیا گناہ انہوں نے کیا ہوگا، ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے۔ دس از رانگ، وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج ادرس، کیونکہ مصیبتیں اور آزمائشیں قرآن میں آتا ہے، ایک تو یہی آتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ آزمائش ہوتی ہے بلند درجات کے حصول کے لیے۔ تو جب لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھیں تو اس وقت سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کے درجات کی بلندی لکھی ہوگی، اسی لیے ان پہ مشکل اور آزمائش آئی ہے کہ اس میں صبر کر کے یہ اللہ کے قرب پائیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ لیکن اپنے ذاتی معاملے میں یہ سوچا کریں کہ یہ میرے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، مجھ سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، تب میں نے آج اپنے ساتھ اس آزمائش اور مصیبت کو دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، اس معاملے میں بھی ہم صرف لوگوں کو ہی بیٹھ کے جج نہ کرتے رہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاملے کو دیکھیں کہ میں اپنے لباس کے معاملے میں کس طریقے سے ہوں۔ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا فائدہ ایسے حجاب کا، کیا فائدہ،
یہ بڑی نمازی بنتی ہے، اس نے تو کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، کیا فائدہ؟ یہ ہم جج کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کا علم ہمارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو ایک دوربین اور ایک لینس بنا لیں اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو جج کر کے اور قرآن کے روح پہ دیکھیں اب یہ کس کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوربینوں کا رخ اپنی طرف کر لیں، اپنے گریبان میں کریں، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ہمیں نہیں پتا دوسرے کا کیا معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچانے اس قرآن کے ذریعے کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، تو پھر میرا یہ لباس کیا مجھے سوٹ کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے اس لباس سے راضی ہوگا؟ اپنے آپ کو کہیں پہ نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو ایک دفعہ شیشے میں دیکھا کریں۔ اور بعض دفعہ ہم کم یعنی لا علمی کی وجہ سے یا نادانی میں ہم حجاب بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حجاب میں پھر ہماری بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا سی تھرو ٹائٹ لباس، ٹائٹ ابایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے حجاب لیا ہوتا ہے اور اس میں ہم نے سینے کو اپنے ڈھانکا ہوا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ لباس میں بے احتیاطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس کو آسمان سے اتارا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ کیوں اتارا؟ کہ قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ تو اگر ہم نے اتنا ٹائٹ پہنا ہے کہ وہ لباس تو ہے لیکن پھر بھی سب کچھ جھلک رہا ہے، ہر حصہ الگ نظر آ رہا ہے، اگر ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اور اتنا گلے کا ڈیپ کٹ ہے کہ سب وہ جو چھپنا چاہیے تھا وہ سب ظاہر ہو رہا ہے، اتنے بڑے چاکس ہیں کہ ہم جان بوجھ کے بعض دفعہ نہیں کر رہے ہوتے، ہماری نیت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن وی ہیو ٹو بی کانشیس اباؤٹ آر کلودنگ۔ اپنی بچیوں کے کپڑوں کو دیکھیں، چاکس اتنے بڑے، ایک گرمیاں، اوپر سے لان کے سی تھرو کپڑے، اور اوپر سے وہ چپک بھی رہے ہیں، اوپر سے ہم نے اتنا ٹائٹ فٹڈ بنایا ہوا ہے، پھر آن ٹاپ آف دیٹ چاک اتنی بڑی، اوپر سے نیچے اسٹریٹ فٹڈ ٹراؤزرز کا فیشن اور ٹائٹس کا۔ اب امیجن کریں کہ وہ جو حصے چھپنے چاہیے تھے وہ کس طرح جھلک جھلک کے سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی اگر ہم عبادت کرتے ہیں اس سے مدد مانگیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہم واقعی میں خود کو دیکھ سکیں، اس چیز کو سمجھ سکیں، اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اپنا آپ واقعی میں بے لباس نظر آنے لگے کہ تو میں نے پہنا ہوا ہے بٹ اس میں سے تو سب نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں پاکستان میں پھر پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہ جب بڑے چاکس کے ساتھ وہ شرٹ اوپر کی طرف اٹھتی ہے بازاروں میں، وہ کیا اللہ معاف کرے، مطلب وہ کہنے کی باتیں نہیں ہے، لیکن میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض دفعہ ہم ریئلائز نہیں کرتے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی اور اس حالت میں نظر آتا ہے نا، تو اس موقع پر ان کا سوچنے کی بجائے آپ سوچیں یا اللہ یہ تو میرا بھی ایسا ہے، تو میں بھی ایسے لگتی ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے سلیو لیس، یعنی اتنا سی تھرو کپڑا ہے، شفون کا پہنا ہوا ہے، نیٹ کا پہنا ہوا ہے، آرگنزا، آج کل آرگنزا اب وہ پہنا ہوا ہے اور اس میں آپ نے ریڈی میڈ لے لیا ہے، اب اس میں جو سلپ اٹیچ ہے وہ سلیو لیس ہے۔ اب وہ سلیو لیس بھی ایسی ہے کہ اس کا انڈر آرم اتنا ڈیپ ہے کہ وہ ذرا سا ہاتھ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اندر تک سب کچھ نظر آتا ہے۔ ہم کس دن اپنے اس معاملے میں اپنے اعمال کو درست کر سکیں گے؟ اور ہم پھر یہی کہتے ہیں ہاں ان دین والوں کا تو اور کوئی کام نہیں ہے، بس بیٹھ کے جج کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، چلیں کسی اور کو جج نہ کریں، اپنے لباس کو خود تو ٹھیک کریں، آخر اللہ کو حساب دینا ہے کہ نہیں دینا، ان ساری چیزوں کا حساب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، ایک وہ جن کے پاس بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری وہ گروہ جو وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، لباس پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، یعنی وہ خود بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں لوگوں کی طرف، اور وہ ان کی ساری انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں، وہ ہمیں دیکھیں، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی ان کو بالوں کو اتنا اٹریکٹیو بنانا، چاہے وہ بیکامنگ کے تھرو ہے، ان کو ہائٹ دینا تاکہ وہ بیوٹیفیکیشن میں مزید وہ بیوٹی کو انہانس کر سکیں، اور اگر حجاب پہنا ہے تو حجاب کے نیچے اسپیسیفکلی ایسی کلپس اور ایسی چیزیں لگانا جس سے حجاب اوپر کی طرف اٹھے اور حجاب خوبصورت لگے۔ تو یہ اب حدیث میں آتے ہیں کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی۔ کتنی سخت وعید ہے نا۔ تو اس لیے آج ہم اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے اس حملے سے محفوظ کرے، جو بھی فیشن انڈسٹری ہے اور جس طریقے کے بھی کپڑے چل رہے ہیں، ہم صبغت اللہ خود کے اوپر چڑھائیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، یہاں پہ تقوی کی اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ کا تقوی آ جائے پھر وہ باہر اس کے لباس پہ ظاہر نہ ہو۔ تو تقوی انسان کی اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کو اوورکم کرتا ہے۔
ان کو کور کرتا ہے، اس سے وہ برائیاں دور ہوتی ہیں۔ اور لباس، ظاہری لباس انسان کی باقی چیزوں کی شرم کی حصوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے اس معاملے میں بہت ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوپٹے شفون کے پہن لینا، نیٹ کے پہن لینا، تو یہ کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کور کر رہے ہیں، وہ ہمیں کور نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جس قدر بے حیائی اور فحشا لباس کے تھرو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہم اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے دادا، اپنے نانا کے سامنے، یہ ہمارا تصور ہی نہیں تھا کہ ہم دوپٹے کے بغیر جا سکیں۔ اور آج آدھے آدھے پیٹ ننگے کر کے انہی گھر کے مردوں کے سامنے خواتین ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کوئی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اور یہ وہ گھرانے ہیں جہاں پہ نماز، قرآن، دینداری بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھائے، اور واقعی میں ہمارا لباس بھی ویسا ہی ہو، ہمارا اوڑھنا پہننا، ہماری بیرونی شخصیت بھی ویسی ہو جائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔